بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صلوات. خالق مالک بحق محمد وآل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھیں. بانیان مجلس کے مرحومین اور آپ صاحب کے مرحومین کو مولا غریب کی خدمت فرمائے، معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو روشن فرمائے، آخرت کی منازلوں کو آسان فرمائے اور جوار ائمہ معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے. جب بھی کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے اس کو روحانی غذا کی ضرورت ہے. حاضرین صاحبان، زندہ آدمی کو دونوں غذاؤں کی ہوتی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، لیکن جو اس فانی گھر کو چھوڑ کر اس باقی گھر میں پہلا قدم رکھتا ہے اسے کوئی جسمانی غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف روحانی غذا کی. اب مرحوم کا خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مرحوم کا خیر خواہ وہ بڑا ہے جو ہر وقت مرحوم کو روئے، یاد رکھے. میں اکثر کہتا ہوں اگر ہمارے رونے سے کسی مرحوم کو فائدہ پہنچتا ہم سوائے رونے کے اور کوئی کام ہی نہ کرتے. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کسی مرحوم کا خیر خواہ وہ ہے جو ان کی روحانی غذا کا اہتمام کرے، جو اپنے مرحوم کی روحانی غذا کا اہتمام کرے. تو روحانی غذا پہنچانے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں: قرآن ثابت کی تلاوت، قرآن ناطق کا ذکر. کہ ہم اپنے سے جدا ہونے والے کی روح کو یہ دو چیزیں بطور ہدیہ تحفہ پیش کر سکتے ہیں. ابتدا میں ثابت کی تلاوت ہوئی، اب ناطق کا ذکر ہو رہا. میں آپ کو بہت عظیم سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں. یہ عظیم عبادت ہے، یہ عبادت بندوں کی محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اس ذکر کی محتاج ہے. خوش قسمت ہے وہ بندہ جس سے یہ ذکر نصیب ہو جائے. بہرحال میں آج جو عرض کر رہا ہوں بڑے غور سے آپ نے سننا ہے. کسی مرحوم کو کوئی تحفہ ہدیہ پہنچانے کے لیے مجلس اعزاء سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. سمجھ رہی بات؟ آپ خیال ادھر رکھیں، وہ راستہ باہر آدمی آتے جاتے رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کسی بھی مرحوم کو کوئی تحفہ ہدیہ پہنچانا ہو مجلس اعزاء سے بہتر کہہ رہا ہوں کوئی تحفہ نہیں ہے. ہدیہ اور ہیں، تحفے بھی ہیں، لیکن مجلس اعزاء سے بہتر کہہ رہا تو بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. لیکن بات ہوتی ہے جو کسی دلیل کے ساتھ ہو. میں پیش کر رہا ہوں اس کی دلیل، جو سن رہے ہو جاگ بھی رہے ہو، کہ حضور پاک نے پوری 63 سالہ زندگی میں کسی مقام پہ نہیں فرمایا تم نمازیں پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے. یار سن بھی رہے میری بات؟ ہاں، میں اکیلا ہی پڑھ رہا ہوں، بات کہہ رہا ہوں. حضور نے پوری 63 سالہ زندگی میں کسی مقام پہ ارشاد نہیں فرمایا تم سارے ماہ رمضان کے روزے رکھو، عید کے دن ہم سارے تمہارے گھر آئیں گے. ہر سال تم زکاتیں دو، ہر سال حج کرو، ہم تمہارے گھر آئیں گے.
لیکن جہاں ہوتی ہے نا مجلس محترم، مجلس سن رہے ہو شیر والو، جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں 14 آتے ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں مرحوم یا مرحومہ کو غریق قبول فرمائے، کون کون آمین کہتا ہے؟ جو جو یہاں ہوں۔ جس مرحوم یا مرحومہ کے لیے حسین کی ماں آمین کہہ دے، اس کی بخشش میں پھر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ بہرحال وہ مرحومین بہت خوش قسمت ہیں کہ ہر سال جن کے روح کو سکون پہنچانے کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کے صدقے میں موت خالق ہوئی ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ جن کے صدقے میں، جن کے طفیل میں موت خالق ہوئی ہے۔ واضح آج آپ کے سامنے کرنا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بھیجا، انسان کی خلقت کا کوئی سبب بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں کیوں بھیج رہا۔ اس نے ہمیں کوئی بے مقصد نہیں بھیجا۔ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ حاکم الحاکمین نے اتنی مخلوق کو بغیر کسی مقصد کے بھیج دیا ہے، بلکہ وہ خود فرماتا ہے نہیں، انسان کو میں نے بھیجا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو بھیجا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں آپ کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ تو ثابت ہوا کہ انسان کی خلقت کا سبب جو ہے وہ صرف عبادت ہے۔ عبادت کے علاوہ اللہ نے اچھا، اور کتنے خوش قسمت ہیں جانور جن کو کوئی نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ جانتے ہو جی، کتنے خوش قسمت ہے جانور جن کو کوئی روزہ رکھنے کا حکم نہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم ہی نہیں، حج کرنے کا حکم ہی نہیں، داڑھی رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو پھر ثابت ہوا کہ جس کو نماز پڑھنے کا حکم نہ ہو، روزہ رکھنے کا حکم نہ ہو، زکوٰۃ دینے کا حکم نہ ہو، سن رہے ہو، حج کرنے کا حکم نہ ہو، وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ وہ جانور ہے، انسان نہیں۔ انسان اپنی عظمت کو دیکھ، اپنی عظمت کو بھول کیوں گیا ہے؟ اگر اپنی عظمت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، میں پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہو، ہر جانور غذا کے آگے پہلے سر جھکاتا ہے پھر کھاتا ہے۔ سوچ رہے آپ، جب تک جانور سر نہ جھکائے نا بھائی جان، وہ کھا سکتا ہی نہیں۔ انسان چونکہ 13 سال خالق کے سجدے میں جھکتا ہے۔ انسان چونکہ 13 سال بالغ خالق کے سجدے میں جھکتا ہے، اپنے سجدے میں جھکنے والے سر کو اللہ نے پھر کسی غذا کے آگے جھکنے ہی نہیں دیا۔ ماشاءاللہ، غذا کو حکم دیا، یہ اٹھ کر تیرے پاس۔ اور پھر خالق فرماتے انسان ذرا غور کر، تو کچھ نہ تھا، بالکل کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ بھائی جان، اللہ نے کتنے محبت کے لہجہ میں فرما رہا ہے، انسان ذرا تھوڑا سا غور تو کر، تو کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ پھر انسان بنانے کے بعد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اشرف المخلوقیت کا
تیرے سر پہ سجا کے بھیجا، اور دیکھ میں نے آسمان بنایا ہے تیرے لیے، اتنا بڑا ہنٹر بغیر ستونوں کے۔ کبھی تو خیال کر، یہ میں نے آسمان بنایا انسان تیرے لیے، زمین کا فرش بچھایا انسان تیرے لیے، میں نے سورج چاند کو خلق کیا انسان تیرے لیے، میں نے دریاؤں کو رواں دواں کیا ہے انسان تیرے لیے۔ جملہ بڑا وزنی آ رہا ہے، میں نے حیوانوں کو خلق کیا انسان تیری خدمت کے لیے، حیوانوں کو خلق کیا انسان تیری خدمت کے لیے۔ اپنی ذاتی حیثیت بھی دیکھ لے کہ تیری اپنی ذاتی حیثیت ہے کیا؟ میری ایک شے نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا، جو سمجھ رہے ہو، میری ایک شے نہ ہو تو زندہ نہیں سکتا، میرا ایک پانی نہ ہو، تو جاگ رہے ہو سن رہے ہو، میری ایک شے نہ ہو تو زندہ نہیں سکتا، اور تو سر سے پاؤں تک دنیا سے سارا بھی چلا جائے میری کسی چیز کو فرق نہیں پڑتا۔ میری ایک شے نہ ہو تو زندہ نہیں رہتا، تو سارا چلا جائے میرے آسمان کو فرق نہیں پڑتا، زمین کو فرق نہیں پڑتا، میرے سورج چاند کو فرق نہیں پڑتا۔ خالق کہتا ہے خالق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے سب کچھ خلق کیا انسان تیرے لیے۔ مالک کہہ رہے میں نے سب کچھ خلق کیا انسان تیرے لیے۔ اور پھر دیکھ تو ایک مہینہ بندوں کی بنائی ہوئی بجلی خرچ کرتا ہے، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا تیرے دروازے پہ بل آ جاتا ہے۔ اتنے عرصے سے میرا سورج تجھے روشنی دے رہا ہے، میں آج تک تو اس سے بل مانگا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لے کہ بندوں کی بنائی روشنی کتنی قیمت تو مجھے دینی پڑتی ہے۔ لیکن یہ جب سے اللہ نے یہ دو گاڑیاں چلائی ہیں نا، چاند اور یہ سورج کی، ایسا ٹائم رکھا ہے آج تک یہ کبھی لیٹ نہیں ہوئی۔ مرضی آپ بزرگوں کی، دنیا کی گاڑیاں کئی گھنٹے، ڈاکٹر صاحب مولا آپ کے والد بزرگوار کو مولا غریب کی رحمت فرمائے، میں ان کی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جب سے اللہ نے یہ دو گاڑیاں چلائی ہے، اب ہم تو جانتے نہیں یہ تب سے چلی ہے، جب سے بھی چلی ہے آج تک، سردی ہو گرمی ہو کوئی موسم ہو، یہ اس کی چلائی ہوئی گاڑیاں اپنے وقت پہ چلتی ہے، اپنے وقت پہ رکتی ہے، آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوئی۔ بندوں کی بنائی ہوئی گھوڑی کئی دن لیٹ ہو جاتی ہے، یہ میں نے تیرے لیے خلق کی ہے کہ تیرے کسی کام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ باب اس میں مدرو خالق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے سب کچھ خلق کیا انسان تیرے لیے۔ اب جو جملہ آ رہا ہے اس میں انسان کی عظمت کی انتہا ہے، اس سے آگے عظمت ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ انتہا جانتے ہو، انتہا اس سے کہتے ہیں کہ جس کے آگے کوئی اس کی بڑا حد نہ ہو۔ تو جملہ بڑا وزنی ہے، اس میں عظمت ہے، عظمت بھی انسان کی ہے کہ میں نے سب کچھ خلق کیا انسان تیرے لیے، اور میں نے تجھے خلق کیا صرف اپنے لیے۔ سب کچھ میں نے بنایا، خلق کیا انسان تیرے، اور میں نے تجھے خلق کیا ہے صرف اپنے لیے۔ میرا بن غیر کا نہ بن۔
ایک بار پوچھ تو صحیح میں نے تجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا، میں تو جو اللہ نے بڑے محبت کے لہجہ میں، اللہ کو بندوں سے بڑا پیار ہے، بندوں کو اللہ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ جی نماز روزے ہم پر یہ ایک مصیبتیں ڈال دی ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، یہ تیرا فائدہ ہے۔ ہماری نماز کو اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اور یہ تو آپ سوچے ساری دنیا نمازیں پڑھنے لگی تھے، کیا وہ کوئی بہت بڑا خدا ہو جائے گا؟ ساری دنیا چھوڑ دے، کیا وہ کوئی چھوٹا خدا ہو جائے گا؟ وہ اتنا مہربان ہے ڈاکٹر صاحب بھائی جان، اتنا مہربان ہے، کوئی نماز پڑھے تب بھی دیتا ہے، کوئی نماز نہ پڑھے تب بھی دیتے۔ آج کسی کے کوئی کام کرے، نوکر ہو نا جی، کام چھوڑ دے، اس کو مزدوری بھی نہیں ملتی، روٹی بھی نہیں ملتی۔ آج اللہ نے کسی کی غذا بند نہیں کی ہے، چاہے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ کیوں؟ ایک بار حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا، مالک یہ فرعون تجھے مانتا ہی نہیں ہے، تیرے مقابلے میں کہتے ہیں انا ربکم الاعلی کہتا ہے، تو پھر بھی اسے اتنا دے رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ اگر اس نے میرے رب ہونے سے انکار کر دی ہے، میں تو اس کے بندے ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ میرا تو بندہ ہے، میں نے تو خلق کیا ہے، اور یہ رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ آج ہم مانگتے، اللہ کہتے ہیں تو میں نے اس وقت تجھے دیا جب تو مانگ بھی نہیں سکتا تھا، جب تو شکم مادر میں تھا۔ انسان جب تو شکم مادر میں تھا تو مانگ سکتا بھی نہ تھا، میں نے تجھے اس وقت بھی، میں تیرے آنے سے پہلے میں نے تیرے رزق کا انتظام کر دیا۔ یہ خالق کے کام ہے کہ انسان آتا بعد میں ہے، اس رزق کا انتظام پہلے کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، جب تو شکم مادر میں تھا، جانتا ہے کہ تیری غذا کیا تھی؟ تیری غذا تھی تیری ماں کا خون۔ ہر بندی غذا شکم مادر ہوتا ہے، اپنی ماں کا خون ہوتا ہے، تو خون ہوتا ہے نجس۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر غور کرنا ہے، خون ہوتا ہے نجس۔ کبھی تو نے سوچا جب شکم مادر میں تھا تیری غذا تھی تیری ماں کا خون ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نجس۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے غذا شکم مادر میں خون کے ذریعے نہیں دی۔ مردی آپ ضرور ہوگی، میں اس طرح کہہ رہا ہوں، میں مرحومین کی سارے ثواب بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے شکم مادر میں تیری غذا تھی تیری ماں کا خون ہوتا ہے نجس۔ آج تک تو نے سوچا ہی نہیں ہے میں نے تجھے منہ کے ذریعے غذا نہیں دی بلکہ ناف کے ذریعے غذا دی۔ کیوں؟ میں نے جس زبان کو اپنے اور آل محمد کے ذکر کے لیے خلق کیا ہے، میں نے شکم مادر میں اس زبان کو نجس نہیں ہونے دیا۔ اب تیرے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، تو جھوٹ بول کر اس زبان کو نجس نہ کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ اب تو با اختیار ہے، میں نے تجھے با اختیار بنایا ہے، اب تو خود کنٹرول کر۔ یہ زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس زبان کا شکر ادا کرنا ہے تو میرا ذکر کر، یا آل محمد کا ذکر۔ یہ ان کے ذکر کے لیے ہے، زبان ہے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے انسان ایک بار مجھ سے پوچھ تو صحیح میں نے تجھے خالق کیوں کیا ہے؟ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں، کیوں؟ جو عبادتوں کا محتاج ہو وہ خدا ہی نہیں۔ جو بندوں کی عبادتوں کا محتاج ہو وہ خدا۔ یہ دنیا کو مولا علی نے سمجھایا تھا کہ وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ علی جیسی شخصیت
اللہ کی بارگاہ پہ عرض کرتی ہے کہ الہی ما عبادتو کا تمن فی جنتک ولا خوفا من نارک، اے میں علی کا رب جسے علی رب کہے، علی جیسی شخصیت کرتے ہیں، اے میرا اللہ، اے میرا خالق، اے میرا رب۔ علی رب بننے کے لیے نہیں آیا، رب کو منوانے کے لیے آیا۔ تو اے میں علی کا رب، علی کہتا ہے کہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ میں ادھر آپ کو میں علی کی جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی کہتا ہے الہی ما عبادتو کا تمن فی جنتک، اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ ہر بندہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے۔ علی بڑے فخر سے کہہ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے الہی ما عبادتو کا تمن فی جنتک، اے میں علی کا اللہ، میں علی کا رب، میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ نہیں جملہ سمجھے نہیں آپ؟ کیوں؟ لالچ میں کام کرنا یہ مزدور کا کام ہے۔ مزدور کو ڈاکٹر صاحب جب تک لالچ رہتا ہے کام کرتا ہے، جب ختم ہو جائے تو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ علی کہتا ہے میں تیری عبادت میں اپنے آپ کو کوئی مزدور نہیں سمجھتا، وَلَا خَوْفًا مِن نَارِكَ، میں تیرے جہنم کے خوف سے بھی نہیں جھکتا۔ حالانکہ دنیا میں جتنے ہیں یا جنت کے لالچ میں جھک رہے ہیں یا جہنم کے خوف سے جھک رہے ہیں، لاؤ علی کے مقابل میں ایسا بندہ جو کہے کہ مجھے اللہ کی جنت کا لالچ نہیں، مجھے جہنم کا خوف نہیں، واحد علی ہے۔ جب ایسا کوئی جملہ کہہ سکتا ہے نہیں تو پھر علی جیسا کون ہوگا؟ میں تیرے جنت کے لالچ میں نہیں جھوکتا، میں تیرے جہنم کے خوف سے نہیں جھوکتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے پوری کائنات میں صرف تیری ذات کو عبادت کے لائق پایا۔ گویا علی نے واضح کر دیا کہ اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں، عبادتوں کے لائق ہے۔ لائق ہونا اور بات ہے، محتاج ہونا اور بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ ہماری باتوں کا کوئی محتاج نہیں، پھر ہم سے یہ نمازیں کیوں مانگی ہیں؟ 5 نمازیں میں نے آج اس کا پیش کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے مانگنے کا فلسفہ کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں، رات دن کے 24 گھنٹوں میں اللہ نے ہم سے کیا مانگا، کیا ہے دے ہی رہا ہے، مانگا کیا ہے؟ 5 نمازوں کا ٹائم اگر اکٹھا کر لو تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ بنے گا، 8 گھنٹہ بنے گا 5 نمازوں کا ٹائم۔ تو یہ نمازیں اللہ نے ہم سے کیوں مانگی ہیں؟ اس ہماری نمازوں اللہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر مانگی کیوں ہیں؟ مظلوماتیں یاد رکھو، یہ حقیقت میں اللہ نے بندوں کو اپنی ملاقات کے لیے 5 ٹائم دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نرنتر صلوات۔ اللہم صل۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس باتیں بعضوں کو اچھی جانو، یہ باتیں بالکل نہ پتہ نہیں سکتا ان باتوں پر۔ میں اتنے محبت کے انداز میں خالق فرماتا ہے، کوئی سختی بات ہی نہیں ہے۔ آج سنو یہ 5 دن، چاہے میرے سنی بھائیوں شیعہ بھائیوں، میں ہر ایک کا احترام کر تمہارے کو اپنے جذبات اپنے عقیدہ مبارک ہو، یہ تو سب کے لیے باتیں ہیں، اختلافی بات تو ہے نہیں ہے۔ 5 نمازیں سارے پڑھتے ہیں، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا کھول کے پڑھیں، پڑھنی 5 ہی ہیں، 3 4 کوئی نہیں۔ ہاں یہ 5 نمازوں میں تو سب کا اتفاق ہے نا۔ حقیقت میں یہ 5 نمازیں ہیں کیا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو ہر روز اپنی ملاقات کے لیے 1 ٹائم نہیں دیا، 2 نہیں دیے، 3 نہیں دیے، 4 نہیں دیے، 5۔
اور کیا چاہتے ہو یار؟ اگر ایک بندہ بھی میری اس باتوں پہ اس نے عمل کر لیا اور اس بات کو سمجھ لیا اور اللہ کو لا کے بعد صبر کر اس نے نماز شروع کر دی، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہماری مجلسیں یہ گمراہی کے لیے نہیں ہیں، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، غلطیاں دور کرنے کے لیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ 5 نمازیں جو اللہ نے ہم سے مانگی ہے، حقیقت میں اللہ نے اپنے ہر بندے کو ہر روز اپنی ملاقات کے لیے 5 ٹائم دی ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر کے پاس تجھے جانے کی ضرورت کیا؟ مجھ سے مانگ۔ اور جو سوچ رہے میں ان کی سوچ کو ختم نہ کروں۔ اگر کوئی ساری نماز پڑھ لے گا، ساری نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اگر بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر بھی پڑھ لے، لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھ لے، اختتام نماز پر کوئی دعا نہ مانگے، جناب رہے جہاں صاحبان ہیں، بے شک لمبی لمبی صورتیں پڑھ لے، خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو کر پڑھ لے، لیکن نماز کے آخر پر اختتام پر اللہ سے کوئی دعا نہ مانگے، معصوم امت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی پڑھی ہوئی نماز اس کے منہ پہ مار۔ نہیں آپ سمجھیں سارے، اس کی پڑھی ہوئی نماز اس کے منہ پہ مار۔ اگر ہماری نمازوں کا محتاج ہوتا تو پھر ہمارے منہ پہ نمازیں کیوں ماری جاتی؟ اس کی پڑھی ہوئی نماز، میرے گھر میں پڑھی ہوئی نماز، بیت اللہ میں پڑھی ہوئی نماز اس کے منہ پہ مار۔ اتنا متکبر ہے، میری بارگاہ میں آ کر اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، اور جاگ رہے ہو۔ اتنا متکبر انسان کہ میری بارگاہ میں آ کر اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ میں اس کی نمازوں کا کوئی محتاج نہیں تھا، میں کسی کی نماز کا کوئی محتاج نہیں۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہو آج میں اس کائنات کی قیمت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں کسی کی نماز کا کوئی محتاج نہیں تھا۔ نماز ایک بہانہ تھا اپنے پاس بلانے کا، نماز ایک بہانہ تھا اپنے پاس بلانے کا، اصل مقصد تھا اور آ کر مجھ سے مانگ۔ اور آ کر مجھ سے مانگ۔ اتنا متکبر ہے، اس نے میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگا نہیں، اس کی نماز مارو، اس کے منہ پہ مارو۔ اس نماز کا فائدہ ہی نہیں کہ جس نماز کے آخر میں اللہ سے کوئی دعا نہ مانگی جائے۔ افضل عبادت ہے دعا، تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے دعا۔ اصل مقصد ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ تو نماز کا مقصد ہے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگنے کا نام ہے نماز۔ تو اب یہ ہے کہ ہم خالق میں مخلوق میں فرق کتنا ہے۔ ہم مانگنے والوں کو اچھا سمجھتے ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں بھائی جہاں سارے جانتے ہو، آپ اچھی طرح جانتے ہو، خاموش بیٹھے ہو، خاموش بولے میں نے پھر بھی پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، قابل داد یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب جن کی ہمیں ہر ٹائم ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو مرحومین کو مولا ہمارے محترم قبلہ افتخار صاحب اور بالیان کے مرحومین آپ سب کے، میں تو سب مومنین کو ملا جتنے محروم ہو چکے ہیں سب ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ تو دعا میں کنجوسی کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جب بھی دعا کرو سب مومنین کو شامل کرو۔ جب سب ملتے اللہ کہتا ہے اے فرشتو دیکھو میرا بندہ خود محتاج تھا لیکن دوسروں کو اپنے دے رہا ہے ترجیح، پہلے میں اس کی کروں گا پھر میں باقی دعا کروں۔ یہ فلسفہ ہے دعا میں کہ جتنے زیادہ مومنین شامل کرو اتنے زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ تو میں آج ہی کہہ رہا تھا کہ بندے ہم مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے مانگنے والوں کو۔ ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
ادھر خیال رکھو اس بات میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے دوستی رکھیں جو ہم سے کچھ نہ مانگے. جو مانگ لے پھر دوستی نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب بات صحیح کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی سے مانگنا نہ پڑے لیکن اگر کوئی مانگ لے چاہے جتنا بڑا دوست کیوں نہ ہونا جی پھر وہ دوستی میں رکھنا آ جاتا ہے. بڑا فرق پڑتا ہے. ہم مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے. بندے میں خالق میں فرق پیش کر رہا ہوں. یہی فرق مرحومین کی روحوں کو سکون پہنچائے گا. ہم مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتا جو اللہ سے نہ مانگے. نہیں اللہ اس بندے کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے جو اللہ سے نہ مانگے. بلکہ اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو بہت پیار کرتا ہے. میرے اور آپ کے کائنات کے امیر شہنشاہ فرماتے ہیں, مولا متقیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا جتنا علی جانتا ہے نا جی, راضی کرنا چاہے نا جی تو ماں پہ کو راضی کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی. لیکن اللہ کے بعد لیکن اللہ سب سے جلدی راضی ہونے والا اللہ ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نہیں آپ کو بھی خیال ہے صرف دعا نہ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس سے یہ مولا علی کا جملہ ہے تو میں آپ کے حوالے کرو. تو اللہ کو راضی کرنا سب سے بہتر جانتا ہے کہ اللہ کو راضی ہوتا کیسے. مولا علی مانگنے والوں کو کہتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے آسان سے آسان طریقہ یہ ہے اس اللہ سے زیادہ مانگو. یار یہ بات بھی کوئی مشکل بات ہے نا. اچھا باپ کو راضی کرنا ہو تو پھر ذرا باپ سے مانگ کے دیکھنا. ناراض باپ کو اسے کچھ مانگ کے دیکھنا. لیکن مولا علی جیسی شریعت اللہ کو راضی کرنا ہو آسان طریقہ یہ ہے اپنے اللہ سے زیادہ مانگو. جو جتنا زیادہ مانگے گا اللہ اس پہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے, زیادہ خوش ہوتا ہے. تمہارا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے پہ کے لیے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. اور مانگنے کا آسان طریقہ یہی ہے. اللہ جانتا تھا نا کہ میرے بندے کتنے لاڈلے ہیں لولے ہیں. یہ مانگنے کے لیے بھی میرے پاس نہیں آئیں گے, ہر بندے کے پاس جائیں گے. جملے بڑے عظیم سے لے آگے ہیں. اللہ اس سے کہتے ہیں جو سب کو جانتا ہو ہے جی. جب اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ جو سب کو جانتا ہو. اللہ کے علم میں تھی یہ بات. 14 سوال ذرا ادھر آپ کے آرکھوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ مولا علی کی جملے ہیں, معصومین کی جملے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپس میں ایک ربط رہتا ہے. میں اب عرض کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ میرے بندے مانگنے کے لیے بھی میرے پاس خود نہیں آئیں گے. شاید آج کی مجلس میں میرے پاس اس سے کوئی بڑا لفظ نہ ہو لیکن آپ پر اعتماد ہے کہ آپ اس کو کیا سے سمجھتے ہیں. اللہ کے علم میں تھی میرے بندے بڑے لاڈلے بندے ہیں. مانگنے کے لیے بھی ہر بندے کے پاس جائیں گے, میرے پاس نہیں آئیں گے. اللہ نے فرض اور واجب کی زنجیریں ڈال کر واجب اور فرض کی زنجیریں ڈال کر آپ میرے ہوتے ہوئے تو کسی غیر کے پاس جانے کی تجھے ضرورت کیا ہے. یہ ہماری کم عقلی ہے, ہماری کم فہمی ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتے. سارے جانتے ہیں کہ بندے ہمارے مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتے. پھر بھی ہر روز ایک بار نہیں 5-6 دفعہ ان کے دروازوں پہ ان کے ڈیروں پہ جا کے دیں. جی چودھری جی سلام, مولا جی سلام, شاہ جی سلام. جانتے بھی ہیں کہ ہمارے مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ ہماری کم عقلی کا ثبوت ہے نا کہ جانتے ہوئے
کہ جانتے بھی ہے کہ ہمارے مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر بھی ہر روز 5-6 دفعہ ان کے دروازے میں جا کر کہتا ہے جی سلام، چودھری صاحب سلام، ملا صاحب سلام. اور جو تیرے مانگنے کا انتظار کرتا ہے اس کے گھر جا کے اپنی حق محسوس کرتا ہے. جو تیرے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اس کے گھر جاتے ہوئے اپنی توہین محسوس کرتا ہے. میرا بھائی وہاں سے مانگ جہاں تیرے مانگنے کا انتظار ہو. نہیں آپ گھبرا گئے ہیں، میں مشورے دے رہا ہوں. وہاں سے مانگو جہاں تیرے مانگنے کی عزت ہو. ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم ان سے مانگتے ہیں جو رات کو جن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. رات کو جن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان سے مانگتے ہو، اور جس کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا. جملہ میں کہنا چاہے آپ بولے یا نہ بولے، میں نے بڑی اس جملے پہ دادے لی ہے. ان سے مانگتے ہو جو رات کو سوئے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس سے مانگتے نہیں جو نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر. ان سے مانگتا ہے جو رات کو سو کر بڑے خراٹے لیتے ہیں، لیکن جو سوتا ہی نہیں جاگتا رہتا ہے. اور نامعلوم جاگتا اس لیے ہوگا شاید کوئی بندہ کس وقت آ کر مجھ سے مانگ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے جو بندوں کے مانگنے کے انتظار میں سوئے ہی نہ اونگے ہی نہ، تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. اس ذات کو چھوڑ کر بندوں سے مانگتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھو وہ ایسا ہے بندہ ایک دے گا 100 بندوں کو وہ بتائے گا میں نے دیا تھا. کیا سمجھنے بڑی بات ہے. اللہ اتنا ستار وجود ہے. اللہ نے آج تک ایک ہے فرشتہ ہمارے لکھتا ہے نیکیاں، ایک لکھتا ہے ہمارے گناہ. اتنا ستار وجود ہے کہ اس کا نام ہے رقیب، اس کا نام ہے عتید. رقیب لکھتا ہے نیکیاں، عتید لکھتا ہے ہمارے گناہ. رقیب کو اجازت نہیں عتید کا رجسٹر دیکھے. اس کو کہتے ہیں ستار العیوب، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا. آج ہر بندہ صاحب ہے، صاحب سے اب ہے ہی کوئی شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب، حکیم صاحب، سب صاحب ہی صاحب ہے جی. آج تک آپ سوچا ہے یہ صاحب ہے تو کیوں ہے. صاحب بات میں کر رہا ہوں، پھر اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. میں آج یہ کر رہا تھا کہ آج ہر بندہ اگر صاحب ہے تو صاحب ہے کیوں؟ صاحب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا پھر آپ بتاؤ یا میں آج آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہر بندہ صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب، محترم صاحب وہی ہے کہ ہمارا اللہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہتا، آپ سارے قابل عزت ہے، قابل احترام ہیں. آج مجھے سارے کہتے ہیں مولوی صاحب. اگر میں کوئی گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، اللہ میری پیشانی پہ لکھ دیتا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں. پیشانیوں پہ اگر ہر بندے کی پیشانی پہ لکھ دیتا پھر کون مجھے صاحب کہتا. ہر بندہ اپنے آپ کو چھپاتا رہتا، بندوں کے سامنے نہ آتا کہ اتنا مہربان ہے. اس نے آج تک ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہاں تک جب ابراہیم کے سامنے حجابات ہٹا دیے گئے، ابراہیم جو کوئی گناہ کرتا دیکھ لیتا. ادھر حجابات ہٹنے کی دیر تھی کہ ایک بندے کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. برداشت نہ ہوا، فوراً بددعا کی. جب بددعا کی تو وہ بندہ مر گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر دیکھا پھر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. پھر بددعا کی، پھر مر گیا. دو تک اللہ نے برداشت کیا.
اللہ افتخار حسین صاحب اور دیگر مرحومین جن کی ساتھ سواب ہے، میں نے آج ان کی روح سے امداد لینی ہے۔ دو تک اللہ نے برداشت کر لیا، دو بندے اے ابراہیم کی بد دعا سے مر گئے۔ جب تیسرے کو دیکھا نا ذاکر صاحب میرے عزیز بیٹھو، بد دعا کرنے لگا، ابھی بد دعا کی نہیں، اللہ عالم جلال میں آ گئے۔ اللہ عالم جلال میں آزماتا ہے، ابراہیم تو نے میرے بندے کو گناہ کرتے ہوئے آج دیکھا ہے، تو نے آج دیکھا ہے۔ میں خالق ہو کر میں ہر روز دیکھتا ہوں، میں بندے کو توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہوں، تو نے توبہ کی مہلت ہی نہیں دی ہے۔ ایسا کریم، ایسا مہربان، بلکہ معصوم فرماتے ہیں، ہاں حدیث اسی میں اللہ کہتا ہے المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، توبہ کرنا تیرا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیرے کام میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے کام میں کوئی دیر نہیں ہے، لیکن جب تک کوئی توبہ نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب نافرمانی کر لیتا ہے، نافرمانی پہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے یا توبہ پہ زیادہ خرچ ہے؟ توبہ پہ تیرا خرچ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنی میں توبہ کر، پھر اس کے نزدیک نہ جا، وہ تو انتظار میں ہے کہ آ اور آ کر مجھ سے معافی مانگ، المغفرۃ منی، بخشنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ تیرے کام میں لیٹ دیر ہو سکتی ہے، میرے کام میں کوئی لیٹ نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے۔ پھر مولا کا علی جملہ سنیں، علی کا علی جملہ، علی کا ہر جملہ علی ہے، علی کسی بندے کا رکھا ہوا نام ہی نہیں ہے، علی نے علی کا نام علی رکھا ہے۔ اگر جان رہے تو علی کا انعاد میں ہے ہی دو علی، ایک خالق علی ہے، ایک مخلوق علی ہے، ایک معبود علی ہے، ایک عابد علی ہے، ایک مسجود علی ہے، ایک ساجد علی ہے۔ اگر جان رہے جو اب تک نہیں سمجھے، ایک بنانے والا علی ہے، دوسرا بننے والا علی ہے۔ بات ہے میرے بھائیو میرے بزرگوں، ایک بنانے والا علی ہے، ایک بدلنے والا علی ہے۔ جیسے خالق ہونے میں اس کا کوئی جواب نہیں، مخلوق ہونے میں اس علی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اور یہ نام اللہ نے ایسا چن کے رکھا ہے علی، اللہ نے ایسا، یہ ابو طالب کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، اللہ نے علی کا یہ نام ایسا چن کے رکھا ہے۔ اللہ نے جسے علی کہا اسے ہر حال میں علی رکھا، جسے علی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایمان مظلومت دشمن جلانت، محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی اللہ، اللہ نے جسے علی کہا اسے ہر حال میں جملے پر ہوڑے فرمایا، اللہ نے ایسا چن کے نام رکھا ہے ابو طالب کے بیٹے کا کہ اللہ نے جسے علی کہا ہر حال میں اسے علی رکھا۔ اپنوں میں رہا دو علی، غیروں میں رہا دو علی، نبی کے ہاتھوں پہ آیا دو علی۔ بلکہ علی کا معنی ہے بلند، جو فساد میں بلند، جو سخاوت میں بلند، عبادت میں بلند، شجاعت میں بلند، جو حسن میں بلند، نسب میں بلند، عقل میں بلند، شکل میں بلند، جو عبادتوں میں بلند، جو شہادت میں بلند۔ اللہ کی قسم علی وہ واحد ولی ہے جو کسی کے ماننے کا محتاج ہی نہیں ہے، کوئی مانے تب بھی علی ولی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی ولی ہے، آدم سے خاتم تک انبیاء مانے تب بھی علی علی ہے، شیطان سے مروان تک کوئی نہ مانے تب بھی
بھی علی ولی ہے. اور یاد رکھو کہ جس نے علی کو ماننا ہے اس نے علی پر کوئی احسان نہیں کرنا, اپنی شرافت کا ثبوت پیش کرنا ہے. اپنی شرافت کا ثبوت دینا ہے, کیونکہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں من ذکر عندہ علی بن ابی طالب, جس کے سامنے علی کا ذکر ہو اور وہ سن کر دل میں ٹھنڈک محسوس کرے, اس پہ فرض ہے گھر جا کر ماں کا شکریہ ادا کرے کہ ابا آج سے تیری شرافت مسلم ہو گئی ہے, مسلم ہو گئی ہے. تو میرے بھائیو اس علی کا, علی جملہ سن لو, آخری بات سن لو. مولانا علی کہتے ہیں کوئی بندہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا. جان رہے ہو, سارے کہتے ہیں جی انسان گناہ کرتے ہیں اس لیے انسان جہنم میں جائیں گے. جہنم اور جنت کو جتنا علی جانتا ہے خیر کوئی نہیں جانتا. علی کہتے ہیں خیر یاد رکھو کوئی بندہ بھی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا, بلکہ گناہ سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے. اور جان رہے جان سے وہاں انسان کوئی معصوم نہیں ہے, انسان خطا کار ہے, اس سے گناہ ہو سکتے ہیں. تو گناہ کر سکتا کہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا, معافی نہیں مانگ سکتا. بلکہ فرماتے معصوم فرماتے ہیں کائنات میں کوئی کسی کا اس شدت سے انتظار نہیں کرتا, سگی ماں بیٹے کا بھی اس شدت سے انتظار نہیں کرتی جس شدت سے ایک گناہگار کی توبہ کا خالق انتظار کرتا. ایسا کریم خالق اللہ کہتے ہیں اب تو نے میری نافرمانی کر تو لی ہے, اب تم میرے دروازے پہ آ جا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اپنے دور کا علی ہے, ایک ہے کربلا کا علی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جس کے آج سوئے ہیں سارے جانتے ہیں یہ ایام, یہ مخصوص, یہ تاریخ علی بن حسین کے ساتھ مخصوص ہے. تو بس میں 2-4 جملے ان کے معصومین کے روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے, عزاداروں کو سکون پہنچانے کے لیے, جو ہم سے سجدہ ہو چکے ہیں, مولا ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. بس میں اتنا کہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے, کون سجاد جو 23 سال میں ضعیف ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے درد والے بیٹھے ہو, سارے نہیں سمجھے. میں نے جملہ کہہ دیا, اس سے بہت کچھ تھا. 23 سال کے تو ہمارے ہاں جوان ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں. میں نے کہا حسین کا بیٹا جو پورے 23 سال, شاہ جی ڈاکٹر صاحب بھائی جان میں نے پڑھا 23 سال میں سجاد کی داڑھی سفید ہو گئی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. 23 سال میں سجاد کی داڑھی سفید ہو گئی, سجاد کی کمر جھک گئی. میں تمام سنی شیعہ بھائی سے پوچھ سکتا ہوں کس بات نے سجاد کو 23 سال میں اتنا ضعیف کر دیا ہے؟ جو سجد بیٹھے میں ان سے معافی مانگ کر کہوں گا کہ سجاد کو ضعیف کس نے کیا؟ پھپھیوں کا بازار میں چلنا. جزاک اللہ میرا بھائی. سوائے غم حسنین کے کوئی غم نہ ہو. کس بات نے سجاد کو 23 سالوں میں اتنا ضعیف کیا؟ پھپھیوں کا بازار میں چلنا. جب سجاد نے پھپھیوں کو بازار میں مشکل سے چلتے ہوئے دیکھا نا, سجاد کی آنکھوں کے پانی نے رنگ بدلا. پھپھی نے کہا سجاد تو مرد ہے, مرد اس طرح رہتے ہیں. سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں شریف زادیاں بازار سے اس طرح گزرتی ہے. اللہ علیہ نبوت اللہ قوم الظالمین مسیح علم اللہ زینہ ظالمو اجنب. سامعین اور لنگر تے نماز دا وقفہ کیتا جاندہ ہے. سامنے ملک امین دے کار اتھ جا کے سارے حضرات لنگر تناول سنو. مجلس دا 15 جماعت انسانی بمقام ڈیلا چٹھا, 5 جماعت انسانی بمقام ڈیلا چٹھا. ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ لالیاں, سید ریاض حسین رضوی, ذاکر غلام باس جپا, ذاکر منظر مہدی, ملک مدثر اقبال جامرہ, امیر حسین جعفری,
کامران عباس پی اے لاہور، ذاکر قادری وسیم صفدر، عالم عباس بھٹی، ذاکر سید